السلام علیکم۔ دوگان جو کہ نشانات کا پیچھا کر رہا تھا، اس پر صلیبی سپاہیوں نے حملہ کیا اور اچانک حملے کی وجہ سے ان پر دوگان گر جاتا ہے اور اس کے بعد ترگت وہاں پر آتا ہے اور حالات کا سامنا کرتا ہے اور انہیں بچاتا ہے۔ اس کے بعد ترگت ان سے پوچھتا ہے کہ ہمارا کوئی سپاہی تو نہیں شہید ہوا؟ اس پر وہ سپاہی بتاتا ہے کہ جناب ہمارا کوئی سپاہی نہیں شہید ہوا۔ اس کے بعد وہ ترگت کہتا ہے کہ 2 سپاہی میرے ساتھ آئیں اور 2 سپاہی اس وادی کا پیچھا کریں۔ اس کے بعد اگلے ہی سین میں آرتک بھائی آرطغرل بھائی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کیا، باقی شفا دینا اللہ کا کام ہے، میں نے ان کے زخم بھر دیے ہیں۔ اس کے بعد آرطغرل بھائی پوچھتے ہیں کہ قلعے سے بامسر کی کوئی خبر آئی ہے؟ اس پر آرتک بھائی کہتے ہیں کہ نہیں جناب کوئی خبر نہیں آئی۔ اس کے بعد آرطغرل بھائی پوچھتے ہیں کہ دوگان کی طرف سے کچھ خبر آئی؟ اس پر آرتک بھائی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی خبر نہیں آئی ان کی طرف سے بھی۔ اس کے بعد آرتک بھائی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو چاہیے کہ جاندار قبیلے کی طرف سے بھی خبر رکھیں۔ اس پر آرطغرل بھائی کہتے ہیں کہ میں نے قتلوچہ سے کہا ہوا ہے اور وہ مجھے پل پل کی خبر پہنچاتا ہے، اور اگر اس بار اورال نے کوئی چال چلی تو اس بار میں اس کا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ دوگان جو کہ گھوڑے کے نشانات کا پیچھا کر رہا تھا اور ایک جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں انہیں ایک گھوڑا نظر آتا ہے اور اس کی کاٹھی پر لگا جاندار قبیلے کا نشان دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً اسلحان خاتون کا ہی گھوڑا ہوگا۔ اس پر دوگان کہتا ہے کہ مجھے فوراً آرطغرل بھائی کو یہ خبر پہنچانی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے اگلے ہی سین میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امیر حضرت کمانڈر ویسلیوس سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے قلعے پہنچ جاتے ہیں اور جاتے ہی کہتے ہیں کہ اسلحان خاتون کہاں ہیں، مجھے تم یہ فوراً بتاؤ گے۔ اس پر کمانڈر ویسلیوس کہتے ہیں کہ آپ اس قدر غصے سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں کوئی ڈاکو باتوہاں نہیں ہوں جو آپ مجھے اس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ آپ میرے ہی قلعے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ اس پر امیر حضرت غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اور اس طرح کیا بات تم سے کروں؟ اس پر کمانڈر ویسلیوس بھی غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسلحان خاتون کا آپ کو پتہ نہیں بتاؤں گا جب تک آپ ٹھنڈے نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد کمانڈر ویسلیوس کہتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ اسلحان خاتون کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد امیر حضرت کہتے ہیں کہ ہاں میں اسلحان خاتون کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آرطغرل بھائی کے پاس دوگان اور ترگت آتے ہیں۔ آرطغرل بھائی کہتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے؟ اس پر دوگان کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ان نشانات کا پیچھا کیا اور ہم نے ایک ڈھلان کے پاس ایک گھوڑا دیکھا، اس کی کاٹھی پر ہم نے ایک نشان دیکھا جو کہ جاندار قبیلے کا تھا، ہمیں یقین ہے کہ یہ گھوڑا اسلحان خاتون کا ہوگا۔ اس پر آرطغرل بھائی خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ترگت سب سپاہیوں سے کہو کہ صبح تیار رہیں، ہمیں صبح فجر کے بعد اس کا پیچھا کرنا ہے۔ اس کے بعد آرطغرل بھائی بامسر بھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بامسر کی کوئی خبر آئی؟ اس پر ترگت کہتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے بعد ترگت اور دوگان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بامسی جو کہ قلعے کے قید خانے میں ہے اور اس کے ساتھ ایک عیسائی بھی ہے۔ بامسی اس قیدی سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے جو کہ تمہیں اس طرح ان زنجیروں میں جکڑا گیا ہے۔ اس پر وہ قیدی کہتا ہے کہ میں نے بس یہی جرم کیا ہے کہ تم جیسوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ اس پر بامسی کہتا ہے کہ تم ہم جیسوں کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے۔ اس پر وہ قیدی کہتا ہے کہ میں نے بس قسم کھائی ہے، اے ترک مجھے زیادہ مت آزماؤ۔ اس پر بامسی کہتا ہے کہ ہم تم جیسے نہیں جو کہ مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں، ہم تو مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں تم جیسے وحشیوں سے۔ اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کمانڈر ویسلیوس امیر حضرت سے کہتے ہیں کہ مجھے بس ہانلی بازار چاہیے۔ اس پر امیر حضرت کہتے ہیں کہ کیا آپ کو ہانلی بازار چاہیے؟ آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہانلی بازار پر
حملہ کرنا مطلب سلجوق سلطنت پر حملہ کرنے کے برابر ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ آگ سے کھیر رہے ہیں۔ کمانڈر ویسلیوس کہتے ہیں کہ میں ہی وہ آگ ہوں۔ اس کے بعد امیر حضرت وہاں سے جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دعا کرو میرے ہوتے ہوئے امن معاہدے کو کچھ نہ ہو۔ اس کے بعد ارطغرل بھائی آرتک بھائی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الیار صاحب کی اب کیسی حالت ہے۔ اس پر آرتک بھائی کہتے ہیں کہ اب یہ بہت اچھے طریقے سے بہتر ہو رہے ہیں۔ اس پر ارطغرل بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے جہاد کے لیے بہت ہی کام کیا، میں نے بھی اپنے بھائیوں کو چھوڑا اور انہوں نے بھی اپنے بھائیوں کو چھوڑا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر امیر حضرت آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کمانڈر ویسلیوس کی طرف سے ہو کر آ رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ میں اسلحان خاتون کا پتہ جانتا ہوں اور اب وہ مجھے میری ہی ریاست کے خلاف جانے کو کہہ رہا ہے اور خانلی بازار کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل بھائی کہتے ہیں کہ دشمن ہمیشہ اسی طرح سے پیش آتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل بھائی ان سے پوچھتے ہیں کہ اب آپ کیا کریں گے؟ دوسری طرف اورال جو کہ قبیلے کا عبوری سردار تھا، اس نے تمام سرداروں کو اپنے پاس طلب کیا اور ان سے کہا کہ اب آپ نے میرا ہی ساتھ دینا ہے۔ اس کے بعد تمام سردار راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم آپ ہی کا ساتھ دیں گے، اور اس کے بعد وہ ان کی بیعت لیتا ہے۔ ایک سردار کہتا ہے کہ میں آپ کی بیعت نہیں لوں گا، ہمارا ایک سردار ہے، جب تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا میں آپ کی بیعت نہیں لوں گا، اور وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اورال انہیں ان کی پیٹھ پر خنجر مار کر انہیں ہلاک کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میرا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کتلوچہ کے پاس اس کا ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں نے دیکھا کہ سرداری خیمے سے ایک بہت ہی چھپا کر چیز نکالی گئی، کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ اس کے بعد کتلوچہ کہتا ہے کہ تم دھیان رکھنا، اگر کوئی بات نہیں ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ امیر حضرت ارطغرل بھائی سے کہتے ہیں کہ خانلی بازار آپ نے اپنی تلوار کے دم پر فتح کیا تھا، میں اس کا فیصلہ نہیں کروں گا، آپ ہی اس کا فیصلہ کریں گے کیونکہ یہ آپ ہی نے فتح کیا تھا۔ اس پر ارطغرل بھائی امیر حضرت سے کہتے ہیں کہ آپ کمانڈر ویسلیوس سے کہیں کہ میں آپ کو خانلی بازار دینے کے لیے راضی ہوں، مگر آپ کو پہلے اسلحان خاتون کا پتہ ہمیں بتانا ہوگا۔ اس کے بعد امیر حضرت ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ واقعی ہی خانلی بازار ان لوگوں کو دینا پسند کریں گے جو کہ آپ نے فتح کیا تھا؟ اس پر ارطغرل بھائی کہتے ہیں کہ مجھے گزشتہ روز میرے سپاہیوں نے بتایا ہے کہ ہم اسلحان خاتون کے گھوڑے تک پہنچ گئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے آس پاس ہی انہوں نے اسلحان خاتون کو چھپایا ہوگا۔ میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس جگہ پر کاد لگاؤں گا، جب کمانڈر ویسلیوس وہاں پر پہنچیں گے ہم ان پر حملہ کر کر اسلحان خاتون کو بچا لیں گے اور انہیں آپ کے پاس لے آئیں گے۔ اس پر امیر حضرت کہتے ہیں کہ ارطغرل بھائی میں آپ سے بہت خوش ہوں، جس طرح آپ میری مدد کر رہے ہیں، اور میں آپ کا ہمیشہ سچا دوست رہوں گا اور ہمیشہ آپ کی مدد کروں گا۔